السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا للناس حسنا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جس اللہ نے سانو انسان اشرف المخلوقات بنایا، درود و سلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جو رہبر رہنما ہادی مرشد پیر پیغمبر بن کے آئے۔ حمد و ثنا درود و سلام تو بعد عزیز بھائیو، اللہ نے سورہ بقرہ دے اندر بنی اسرائیل نو
کچھ نصیحتاں کیتیاں، اندر وچوں ایک نصیحت یہ بھی سی کہ قولوا للناس حسنا، کہ اے بنی اسرائیل دے لوگو ایک دوسرے نال ہمیشہ اچھی بات کریا کرو۔ بنی اسرائیل دے وچ جتھے دیگر خرابیاں سن نا، اتھے وہ فحش گفتگو تے گندی گفتگو، گالی گلوچ والی گفتگو بہت کیتا کرتے سن۔ تو اللہ نے انہوں نے نصیحت کی تھی کہ قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں ایک دوسرے نال اچھی گفتگو کیتا کرو۔ اور قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بے شمار فائدے اور اہمیت اس بات کی بیان کی گئی۔ ایک عالم دین وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سوچ سوچ کے گفتگو کرنا، اچھی تو اچھی گل اور اچھی تو اچھی گفتگو کرنا، لیکن بعد اندر میں اپنی گفتگو تے غور کرنا تو مینوں محسوس ہوتا ہے کہ اس تو بھی میں بہتر گفتگو اور اس تو بھی میں اچھی بات کہہ سکنا۔ یعنی ہر گل دے اندر بہتری دی گنجائش موجود ہوندی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن بازار چ لنگ رہے نے دیکھا کہ کچھ لوگ اگ جلا کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہہ لیں گے کہ یا اہل الزو، اے روشنی والو۔ یہ بھی کہہ سکتے سن کہ یا اہل النار، کہ اے اگ والو۔ لیکن بہت اچھا فکرہ اور بہت اچھی گفتگو کی تھی کہ یا اہل الزو، اے روشنی والو، اور وہ لوگ خوش ہو گئے۔ شیخ صالح عثیمین اور شیخ ابن باز سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے۔ پاکستان کے ایک نامور عالم دین نے، محدث نے، شیخ عبد الحمید الازہر، ازہر یونیورسٹی دے فارغ سن، جامعۃ الازہر مصر دے اندر۔ انہوں نے پوچھا گیا کہ شیخ ابن عثیمین بڑے عالم نے یا شیخ ابن باز؟ انہوں نے بڑی گفتگو اور بڑی اچھی بات کی تھی کہ شیخ ابن عثیمین چھوٹے عالم نہیں سن، لیکن ابن باز بڑے عالم سن۔ یعنی انہوں نے چھوٹا بھی نہیں کیا اور ابن باز نو بڑا بھی کہہ دیتا، یعنی نپی تلی گفتگو۔ اور ایک دیہاتی ایک واقعہ درج ہے حدیث دے اندر کہ ایک دیہاتی نو پوچھا گیا کہ تیرے کو اتنے زیادہ اونٹ یہ کندے نے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ سارے اونٹ اللہ رب العزت دے، اللہ نے انہاں سارے اونٹاں دی رسی میرے ہاتھ اجتماع دیتی۔ نہیں کہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے نے جی، نہیں ایسی بڑے دعوے نال کہنے ہیں نا کہ میرے نے نہیں، کیوں نہ اپنی گفتگو دے وچ عبادت نو سامنے رکھیا کہ سارے اونٹ اللہ دے نے، اللہ نے انہاں دی رسی میرے ہاتھ اجتماع دیتی۔ قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں ہمیشہ لوگوں دے نال اچھی بات کرو۔ ابن عثیمین درس دے رہے نے، بہت سارے لوگ بیٹھے نے، دوران درس کچھ توقف یعنی ٹھہر گئے۔ پھر تھوڑی دیر تو بعد ایک شخص نو پوچھن لگے حاضرین دے وچوں کہ میں کی گل کر رہا سی؟
جس شخص نے پوچھا کہنے لگے کہ مینوں تو نہیں پتا جی کی کر رہے, مینوں تو خود بھول گیا. شیخ ابن عثیمین کہنے لگے تو پھر درس جو بیٹھا کس واسطے؟ انہیں بڑا خوبصورت جواب دیتا. کہنے لگے کہ حدیث چاہتا ہے کہ جڑے لوگ ذکر خدا وچ مشغول نے, اللہ دے ذکر وچ مشغول نے, انہاں دے کول بہ جان والے لوگ بھی, بیٹھ جان والے لوگ بھی رب دی رحمت تو محروم نہیں رہندے. کہنے لگے جی میں تو اس واسطے بیٹھا, ٹھیک ہے مینوں کسی چیز کا پتہ نہیں لگتا, لیکن جڑے لوگ اللہ رسول دا تذکرہ کرن میں انہاں وچ بیٹھ کے اللہ دی رحمت دا حصول تو لے رہا نا. ابن عثیمین نے جواب سنیا, روون لگ پے. کہنے لگے کہ اسی تے انسان نو سکھانا سی, لیکن اسی خود اندے کولوں سیکھن نو سانو بہت کچھ مل گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک روایت بیان کر دیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تے یوم آخرت تے امید رکھ دائے, اللہ تے یوم آخرت تے ایمان رکھ دائے, انہوں چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھی گل کرے, اونی یسمت یا پھر خاموش رہے. ان دی خاموشی اللہ دے ہاں عبادت لکھی جائے گی. یعنی ہمیشہ مومن کہ جڑا اللہ اور آخرت تے ایمان رکھ دے اچھی بات کرے. ذرا اسی اپنی گفتگو تے غور تے کریے, صبح اٹھن تو لے کے رات سون تک کتنے ایسی گفتگو کرنے ہیں کہ جن نال لوگوں دے سینے چھلنی ہو جاندے نے. ساڈے ہاتھ اور زبان تو کتنے لوگ نقصان اٹھاندے نے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہندے نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ اور یوم آخرت تے ایمان رکھ کہ قیامت دا دن آنا میں اٹھایا جانا ہے, وہ ہمیشہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن بیان کرن لگے, کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن کہ جنت دے وچ بڑے اچے اچے محل ہون گے, اور اتنے خوبصورت محل ہون گے کہ انہاں دے اندر دے حصے وچوں باہر دے حصے سارے نظر آ رہے ہون گے, تے باہر دے حصے وچوں اندر دے سارے حصے نظر آ رہے ہون گے. کول ایک دیہاتی بولیا, کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محل کنا لوگاں دے ہون گے؟ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محل کنا لوگاں دے ہون گے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محل 4 طرح دے لوگاں دے ہون گے. انہاں وچوں ایک او لوگ ہون گے کہ جڑے ہمیشہ پاکیزہ گفتگو کیتا کردے سن, یعنی اچھی گفتگو, پاک گفتگو, فوش گفتگو تو بچدے سن. اے محل انہاں لوگاں دے ہون گے جڑے ہمیشہ پاکیزہ گفتگو کردے رہن گے. دوسرا آپ نے فرمایا اے محل انہاں لوگاں دے ہون گے کہ جڑے لوگاں نو کھانے کھلاون گے, مہمان نوازی کریں گے. آ یار اج کھانا تینوں میں کھوانا, مہمان نواز لوگ. اللہ فرماندے نے مہمان نواز لوگاں دے محل ہون گے. تیسرا آپ نے فرمایا جدوں بندہ جوان ہو گیا ان دے تے روزے فرض ہو گئے, او ہمیشہ ساری عمر روزے رکھدا رہیا. اللہ فرمان گے کہ اے انہاں لوگاں دے محل ہون گے
چوتھا آپ نے فرمایا کہ لوگ ستے ہون گے تے او بندہ جاگ کے رات نو تہجد پڑھ رہا ہوئے گا، اے محل انہاں لوگاں دے ہون گے. یعنی 4 قسم دے لوگ ہون گے کہ جنہاں نو اللہ او خوبصورت اچے اچے محلہ دے وچ داخل فرما دے، اور اللہ رب العزت سانو بھی انہاں لوگاں چ فرما دے. اور 4 طرح دے لوگ، 4 چوں سب تو آسان کام کیڑا ہے؟ اچھی گفتگو، پاکیزہ گفتگو کرنے والے لوگ. چلو روزے بھی سانو بڑے مشکل لگتے ہیں، حالانکہ ان کی سزا اللہ نے بڑی بیان فرمائی کہ اگر تندرستی دی حالت چ روزہ چھڑ دے تو اس کی بہت زیادہ سزا ہے. اور اسی طرح کھانا کھلانے تو پیسے لگتے ہیں، ساڈا دل نہیں کرتا، حالانکہ کھانا کھلانا رزق دے وچ اضافے دا سبب ہے. اور رات نو تہجد ویلے بھی نہیں اٹھا جاتا ساڈے کول، نیند بڑی پیاری، تو پیچھے صرف اور صرف ایک ہی چیز رہ جاتی کہ پاکیزہ گفتگو. یہ تو اسی اچھی کر سکنے نا. اگر اندر والے سانو جنت دے وچ محل لب جان، یہ کوئی سودا مہنگا نہیں ہے. اور جنت دی نعمتاں وچوں ایک سب تو بڑی نعمت کی ہوے گی کہ اتنے لغو تے فحش اور بےہودہ گفتگو نہیں ہوئے گی، گالی گلوچ نہیں ہوئے گا، جھوٹ نہیں ہوئے گا. اور اللہ سورہ نبا کے اندر بیان فرماندے، اللہ فرماندے نے اللہ یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. اللہ فرماتے ہیں کہ جنت دے وچ جڑے جنتی داخل ہو جان گے اور جنت دے وچ گالی گلوچ نہیں سنن گے، جھوٹ نہیں سنن گے، فحش تے لغویات تے فضول گلاں نہیں سنن گے، اور نہ جھوٹ سنن گے، بلکہ اوتھے کی سنن گے؟ الا قیلا سلاما سلاما. انہاں دی گفتگو سلامتی والی ہوئے گی، ایک دوسرے نو نقصان پہنچانے والی نہیں ہوئے گی. سلام سلام، السلام علیکم، السلام علیکم. جنت چ گفتگو سلامتی والی ہوئے گی. اور بلکہ اللہ رب العزت جنتیاں نو پاکیزہ گفتگو سکھاون گے. قرآن چلا نے فرمایا سورہ حج دے اندر اللہ فرماتے ہیں وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اسی جنتی لوگوں دی رہنمائی پاکیزہ گفتگو دی طرف کران گے کہ اے الفاظ بولو، اے گفتگو کرو. وَهُدُوا رہنمائی الطیب القول کہ پاکیزہ گفتگو دی طرف جنت وچ اللہ، یعنی پاکیزہ گفتگو اللہ نو اتنی پیاری ہے دنیا چ کہ جنت دی گفتگو بھی پاکیزہ ہوئے گی. اور اہل جنت دی گفتگو دے بارے قرآن 3 طرح دی گل کردا ہے. کہ اہل گفتگو، اہل جنت جدو آپس چ گفتگو کرن گے، کلے گفتگو کرن گے، آپس چ گفتگو کرن گے، گفتگو کر کے علیحدہ ہون گے، تو کس طرح دی گفتگو ہوئے گی؟ اللہ رب العزت نے سورہ یونس دے اندر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنتی لوگاں دی گفتگو دعواہم فیہا سبحانکا، انہاں دی کلیاں گفتگو سبحان اللہ ہویا کرے گی. اللہ تو پاک ہے،
ہمیشہ جدو کلے بیٹھے ہون گے سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہون گے. اور یہ گفتگو سانو اج سبحان اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے. اور حدیث چاہتا ہے کہ جڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے اللہ جنت دے وچ اوندا درخت لگا دیندا اور پھر اس جنت دی پرورش کردا اور درخت دی پرورش کردا. تو کلیاں دی گفتگو کی ہوے گی سبحان اللہ. اور جدو کٹھے ہون گے پھر گفتگو کی ہوئے گی وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. جدو آپس کٹھے ہون گے ادو گفتگو السلام علیکم ہوئے گی سلامتی والی ہوئے گی. تیرے تے سلامتی ہوئے گی میری طرفوں اور اللہ کی طرف سلام سلام. اور جدو گفتگو ختم کرن گے علیحدہ علیحدہ ہونے لگن گے پھر کی ہوئے گی وآخر آخر چ گفتگو دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں کہ جدو جدا جدا ہون گے ادو انہاں دی گفتگو الحمدللہ ہوے گی. ادو انہاں دی گفتگو الحمدللہ ہوے گی. اور اللہ سانو بھی اپنی گفتگو وچ سبحان اللہ الحمدللہ السلام علیکم اور اللہ اکبر اے اپنے گفتگو دے وچ لوگاں دے نال گل کردے ہیں اللہ اے الفاظ ساڈے غالب رکھے. اور جڑا بندہ چاہتا نا کہ انہوں دنیا چ عزت ملے اللہ نے نسخہ بیان کیتا ہے. ہر بندہ چاہتا مینوں عزت ملے تے عزت گندیاں گلاں نال تو نہیں ملدی چرب زبانی نال نہیں ملدی عزت. اللہ نے قرآن پاک چ عزت لین دا ایک نسخہ بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ اے ارادہ رکھدا کہ انہوں عزت مل جائے جڑا بندہ ارادہ رکھدا ہے انہوں عزت مل جائے تو یاد رکھو فللہ العزت جمیعا ساری دی ساری عزت اللہ کو لے. عزت کندے کو لے اللہ کو. اور قرآن چ اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت ذلت اللہ دے ہاتھ وچ اللہ کو نوئی عزت طلب کیتا کرو. اور اللہ نے عزت لین دا دنیا دے وچ اسلوب اور طریقہ کی بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. اللہ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ اچھی گفتگو کردا ہے پاکیزہ گفتگو کردا ہے او پاکیزہ کلمے اللہ اپنے کول آسمان تے سنبھال کے رکھ لیندا ہے. او پاکیزہ کلمے اللہ کول چلے جاندے اللہ نو سنبھال کے رکھ لیندا ہے. اللہ فرماندے نے والعمل الصالح اور اچھے عمل بھی اللہ آسمان تے اپنے کل جمع کر لیندا ہے. اور پھر اللہ اس دے عوض دیندا کی یرفعہ ان دے عوض دے وچ اللہ اس بندے نو دنیا وچ بلند کر دیندا ہے عزتاں نال نواز کر دیندا ہے. یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. اللہ فرماندے نے کہ جڑے بریاں تدبیراں کردے نے
بریاں گفتگواں کر دینے، برے منصوبے بنا دینے، لہم عذاب شدید، انہاں واسطے دردناک تے بڑے سخت عذاب نے۔ اچھی گفتگو اللہ کو اثاثہ بن کے عزت کا سبب بن جاندی، اور برے منصوبے بری گفتگو سخت عذاب دا سبب بن جاندی۔ اور اللہ نے بات کر رہا کہ کونوا للناس حسنا، کہ ہمیشہ لوگوں واسطے اچھی گفتگو کرو، اچھی بات کرو۔ اور اللہ نے قرآن پاک سے فرمایا اچھی گفتگو کرو گے تو اڈے دشمن بھی دوست بن جائیں گے، تو اڈے دشمن بھی دوست بن جان گے۔ اور سورہ فصلت دے وچ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اللہ فرماتے ہیں نہ نیکی برابر ہے نہ برائی برابر ہے، مطلب کہ ہر نیکی دا درجہ مختلف۔ ایک وہ نیکی ہے جنہوں کرنا 70 نیکیاں مل دی، اور ایک نیکی وہ ہے کہ جڑا بندہ اچھے خلوص نال اچھی نیت نال تقوی نال نیکی کردا ہے، اس نیکی دا اجر 700 گنا بڑھ جاتا، اور مزید نیکی کرے تے اللہ اس دے وچ مزید اضافہ کر دیتا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جندی چاہے جنہ چاہے اودیاں نیکیاں چ اضافہ کر دے۔ یعنی نیکی تسی ٹوٹے دل نال کرو گے تو سانو 70 نیکیاں ملیں گی، اوہی نیکی بڑی عاجزی انکساری نال کرو گے او نیکی 700 ہو جائے گی، اگر اوہی نیکی بڑے ایمان تقوی نال کرو گے تو نیکی 700 گنا تو بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اور اگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي وَلَا السَّيِّئَةُ، تنہا برائیاں برابر، ایک ایک کی لائٹ جی نیکی ہستے ہستے جھوٹ مار لینا۔ مثلا عام طور تے سی گھراں دے وچ بیبیاں یا بندے بھی بچے نو بلانا ہوئے تو کی کہندے نے کہ بیٹا ادھر آپ تم ٹافی دی یا کوئی چیز دے دی، اور دیندے نہیں۔ اچھا یہ بھی گناہ ہے، لیکن ایک اس تو بھاری گناہ ہے، انہاں زیادہ وبال ہے، اس تو بھی بھاری گناہ ہے کہ جنہوں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ مثلا حقوق العباد ہے، کسی دا حق دبا لے، اللہ کہے گا بھی کوئی معافی نہیں۔ معافی کدوں ہے کہ یا اپنی نیکیاں دے یا بدلے چندے گناہ رکھ لے تے یا پھر جہنم تے چلا جا۔ تو گناہ بھی برابر نہیں تو نیکیاں بھی برابر نہیں۔ اللہ اگے اللہ نے فرمایا ہاں اگر کوئی تواڈے نال بری گل کردا ہے، لڑائی جھگڑا کردا ہے، پھر تسی کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے ادفع باللتی ہی احسن، اللہ فرماندے نے کہ جدو کوئی تواڈے نال برا بہیو کرے، برا رویہ کرے، گالی گلوچ کرے، تسی اس برائی نو بڑے اچھے طریقے نال دور کرنا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، بڑا اچھا رویہ اپنانا ہے، بلکہ تسی بھی اوندے نال برا نہیں بن جانا۔ عام طور تے کی ہوندا ہے کہ جے انہیں گال کڈی اسی بھی کر لیں اگوں، اسی کہنے میں گھٹ، یعنی میں گھٹ برا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا رہے تھے، اگے ایک کافر ملیا، او حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ برا پلا کہنے لگ،
گال مندہ کرنے لگ پیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ پے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چپ کر کے سنی جاندے حتیٰ کہ کچھ مدت گزری کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف اینا کیا کہ جو کچھ تو میں نو کہہ رہا ہے نا یہ سارا کچھ تو ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے تے سنجیدگی آ گئی اور آپ نے مجلس چھوڑ دیتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم جدوں تک کوئی بندہ مینوں گال بندہ کر دے رہا تسی ہس دے رہے ہو تے جدوں میں جواب دیتا ہے تے تسی سنجیدہ ہو کے ہو تے چل پے ہو. مسکراہٹ غائب ہو گئی. آپ نے فرمایا ابو بکر جدوں تینوں گالی گلوچ کر رہا سی نا ادو آسمان تو اللہ دا فرشتہ تیری طرفوں نو جواب دے رہا سی کہ سارا کچھ تو ہی ہے یہ سارا کچھ تو ہی ہے. جدو جواب دینا تو شروع کیتا اللہ نے فرشتے نو بلا لیا اور میں مسکرا اس واسطے رہا سا کہ ابو بکر کتنا خوش قسمت ہے کہ ایندا جواب اللہ نے فرشتہ بھیج کے دیتا ہے. جدو تو جواب دینا شروع کیتا فرشتہ چلا گیا تھا نبی ٹور پہ. یعنی ایک بندہ اگر برا بھلا کہہ رہا ہے انہوں تسی اگو جواب نہیں جے دیندے حدیث دی روح نال تہاڈا جواب کون دے گا؟ فرشتہ. اس لڑائی جھگڑے کا جواب فرشتہ دے گا اور تہاڈیاں نیکیاں لکھیاں جان گے. لیکن ایویں ہوندا بڑا خال خال صبر نہیں ہوندا. اللہ نے جڑا کہا نا کہ ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والا دے نال اے ہوندا اللہ صبر کرنے والا دے نال اللہ فرشتہ بھیج دیندا اور فرشتہ ان کی طرف سے سارے جوابات دینا. تو اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن کہ اس برائی نو اچھے انداز نال دور کرو. اگر تسی اس برائی نو اچھے انداز نال اچھے الفاظ نال دور کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ فرما دے رہے جدو تو اچھے طریقے نہ لگو جواب دے گا جیڑا دشمن تیرا تیرے نہ لڑ رہا ہے اللہ انہوں تیرا جگری دوست بنا دے گا. فائدہ کیا ہوئے گا؟ اگو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا بلکہ کی کرنا ہے کہ تو اچھے انداز میں گفتگو کرے گا اللہ انہوں تیرا بیلی بنا دے گا. قرآن ہے سورہ فصلت. اور جڑے تیرے اور ان کے درمیان دشمنی ہے اللہ دوستی سے تبدیل کر دے گا. اور اچھے کلمے کا اتنا فائدہ ہے حدیث جاند ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہندے نے کہ یاجوج اور ماجوج قرب قیامت دے قریب ایک قوم آئے گی اور جڑی خوب تباہی مچائے گی. اور سورہ کاف دے اندر اللہ نے انہوں دا تذکرہ کیتا ہے کہ سکندر بادشاہ نے انہوں دے درمیان اور انسانوں دے درمیان ایک دیوار کر دیتی جنہوں سدے سکندری کے اندر. اور یاجوج ماجوج کو وہ جناب صبح تو لے کے شام تک اس دیوار نو کھود دی اور شام ان تک اینی کو رہ گئی اینی بریک ہو جاندی اگر تھوڑی جی محنت اور کرن تو وہ دیوار ختم ہو جائے. لیکن شام ہوندی تو کہندے نے انہوں دا بڑا سربراہ کہندا ہے اچھا یہ کل کریں گے. اچھا پھر کل جو گل چلی جاندی راتوں رات اللہ اس دیوار نو پہلے تو بھی زیادہ مضبوط تے موٹا کر دیں اور روزانہ ایویں کر دیں حتیٰ کہ جدو اللہ چاہے گا پھر انہوں نے سربراہ کہے گا شام نو اچھا بھی کل انشاءاللہ اس دیوار نو اسی ختم کرا گے. جدو انشاءاللہ کہے گا نا وہ دیوار پھر اگلے دن موٹی نہیں ہوگی. صبح آؤں گے اور دیوار اسی طرح پتلی ہوئے گی اور انہوں توڑ دیں گے اور وہ انسانہ میں چاہ کے تباہی مچاؤں گے.
اچھا اتوں ہی پتہ لگتا ہے کہ اچھا کلمہ برے لوگ بھی کہن تو انہوں نے فائدہ ہو جاتا ہے. اچھے کلمے دا برے لوگ بھی کہن یعنی انہوں نے انشاءاللہ کیا یعنی اللہ اگر چاہے گا. تو میرے بھائیو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے کہ ہر انسان دے ہر جوڑ تے صدقہ ہے اور صدقہ اگر تسی پیسے نال نہیں دے سکتے تو تسی اگر یہ کام کر لو یعنی اگر اپنی زبان تو پاک الفاظ سارے دن کر دے رہو اچھے الفاظ بول دے رہو بری گفتگو نہ کرو تو تواڈے جوڑاں دا صدقہ ادا ہو جائے گا. تواڈے جوڑاں دا جسم دا 360 جوڑاں دا صدقہ ادا ہو جائے گا. اور دوسرا طریقہ کی جوڑاں دے صدقہ دا کہ کوئی بندہ کرو نکلے مسجد چ نماز پڑھنا جائے ہر قدم دے بدلے اللہ ایک جوڑ دا صدقہ لکھ دیتے. یعنی اچھی گفتگو جوڑوں کا صدقہ ہے. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا کوئی مسافر نو سامان چکوا دے سواری تے چڑھن تے مدد کر دے بس تے چڑھن لگیا گڈی تے چڑھن لگیا انہوں بٹھا دے سامان رکھوا دے اللہ پھر بھی جوڑاں دے صدقے دا ثواب انہوں عطا فرما دیں گے. اور قرآن پاک چلا نے فرمایا کہ اچھی گفتگو اچھی بات بخشش والی بات اس صدقے تو بہتر ہے کہ جس صدقے کے بعد لوگوں نے تانے دے کے تکلیف دیتی. اللہ فرماتے ہیں قول معروفا ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حمید واللہ غنی حلیم. اللہ فرماتے ہیں اچھی بات کرنا بخشش والی بات کرنا اس صدقے تو بہتر ہے جس صدقے تو بعد لوگوں نے تانے دیتے جان تے تکلیف دیتی جائے. یعنی عام طور تے ہوندا ہے نا کوئی غریب بندہ دی مدد کر دیتی صدقہ دے دیتا زکات دے دیتی انہوں بعد چ جناب نے کوئی کام نہیں کیتا تانا دے دیتا تو وہی ہے نا تیرے گھر روٹی نہیں سی پکدی تو میں دتی سی میں تانے بھجے سن. اللہ کہندے نے یار اندے نالوں نہ دیندا چنگا سی اور اندے نالوں تو چنگی گل کر دیندا نا انہوں تو بھائی نماز پڑھیا کر اچھے عمل کریا کر اللہ تینوں ایندا ہی انہاں صدقہ دے دیندا. یعنی اس صدقے نالوں کہ جس صدقے کے بعد تانا تشنیع اندے نالوں بہتر ہے کہ کسی نو اچھی بات کر کے صدقے دا ثواب لے لیں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان فرما دینے کہندے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم دی اگ کولوں بچ جاؤ. حضرت عدی فرما دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچیے. آپ نے فرمایا چاہے کھجور دا ٹکڑا دے کے صدقے وچ بچ جاؤ. پوچھا کہ اگر او نہ ہوئے کون نہ ہوئے گنجائش نہ ہوئے آپ نے فرمایا چلو کسی نو اچھی گل کر کے صدقہ بنا کے جہنم دی اگ کو بچ جاؤ. یعنی کسی نو اچھی گل کر دینا اچھی مت دے دینا یہ جہنم تو بچن دا سبب ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے اور حضرت سعد بن سال رضی اللہ عنہ بیان فرما دینے کہندے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی حفاظت دی ضمانت دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنت دی ضمانت دینا. آپ نے فرمایا ایک اور چیز جڑی دو جبڑیاں دے درمیان زبان ہے اس دی حفاظت دی ضمانت میں محمد نو دے دو.
دوسری اپنے فرمایا دو پیروں کے درمیان شرم دی حفاظت دی ضمانت میں محمد نو دے دے، میں تانوں جنت دی ضمانت دے دینا۔ یعنی زبان تے کنٹرول یہ جنت دا حصول ہے۔ اور ہمیشہ اچھے جملے کیا کرو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیان فرما دیا نا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو آئے، کہنے لگے حفصہ تیرا برا عبداللہ بن عمر بڑا چنگا لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، کاش کو تہجد پڑھا کرے تو مزید اچھا ہو جائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہہ دیا نے میں اپنے برا نو کیا عبداللہ اج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے آ گل کی تھی کہ عبداللہ بڑا چنگا لڑکا ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے، کاش کے تہجد پڑھا کرے۔ کہنے لگی اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے اے الفاظ بولے نے کہ عبداللہ بڑا اچھا، چلو میں آج تو تہجد پڑھا کریں گے۔ یعنی کسی کو انسپائر کرنے واسطے انہیں بارے اچھے الفاظ بولو، وہ بندہ نیکی دے لگ جائے گا۔ اور امام ذہبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے نے حدیث کہتے ہیں کہ ایک جملہ نے میں نے محدث بنایا، کہنے لگے کہ میں ایک خط لکھیا اور خط دی تحریر ایک عالم دین نو پڑھائی۔ وہ عالم دین کہنے لگے ذہبی تیری تحریر تو محدثین جیسی یار، تیری تحریر ہے محدثین جیسی۔ کہنا مینوں بڑا احساس ہے کہ یار میں تو محدثین، میں تو حدیث نہیں پڑھدا۔ کہنے لگا کہ میں ذہن بنا لیا، تہیہ کر لیا کہ میں حدیث پڑھوں گا، اور حدیث پڑھ کے بہت بڑے وقت امام اور محدث بن گئے۔ تو میرے بھائیو اسی طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے آندا ہے کہ انہوں نے استاد کیا کرتے سن کہ کاش کہ یار میرے شاگرداں چ کوئی ایسا شاگرد ہوئے جڑا صحیح حدیثاں نو اکٹھا کرے۔ کہندے کہ میرے دل چ خواہش پیدا ہوئی، اس رات مینوں خواب آیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تو پکھا چل کے مکھیاں ٹا رہا۔ ان دی تعبیر پوچھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال غلط باتاں غلط حدیثاں منسوب کر کے لوگوں نے منکرت آپ دے نال منسوب کیتیاں نے کہ اے اسماعیل اے امام بخاری تسی انہوں ہٹاؤ، اندایا مطلب کہنے لگے پھر میں صحیح حدیثاں جمع کرنی شروع کرتے، اور قرآن تو بعد جی سب تو بڑی کتاب بنی او صحیح بخاری، اے امام بخاری دی کتاب۔ تو میرے بھائیو بے شمار باتیں، تو ہمیشہ اللہ نے قرآن کی فرمایا قولوا للناس حسنا کہ لوگوں ہمیشہ لوگوں واسطے اچھی بات کریا کرو۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔